آمداد۔ پاکستان بین الاقوامی دنیا میں سوتی دھاگا، سوتی کپڑا، بنے ہوئے کپڑے، ریڈی میڈ گارمنٹس، بستر کی چادریں، ٹیکسٹائل، چاول، چمڑے کا سامان، قالین، کھیلوں کا سامان، پیٹرولیم کی اشیاء، آلات جراحی، سرجیکل انسٹرومنٹ، مچھلی اور مچھلی کے تیل کے علاوہ دیگر اشیاء امریکہ، یورپ، جاپان، ہانگ کانگ، دبئی، سعودی عرب اور دیگر ایشیائی اور افریقہ کے ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ پاکستان کی درآمدات۔ پاکستان کی درآمدات میں مشینری، ٹرانسپورٹ کا سامان، کھادیں، کیمیکلز، رنگ، ادویات، لوہے کا سامان، صنعتی مال، چائے، اسٹیشنری، کھانے کا تیل، نقل و حمل کا سامان اور دفاعی سامان وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان یہ چیزیں زیادہ تر چین، جاپان، امریکہ، کویت، سعودی عرب اور ملائیشیا کے علاوہ دیگر ایشیا، یورپ اور افریقہ کے ممالک سے منگواتا ہے۔ قدرتی وسائل۔ پاکستان ایک وسیع اور عریض ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر طرح کے وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان میں قدرتی وسائل افرادی قوت، دریا، پہاڑ، سمندر، صحرا، جنگلات، میدان، زرخیز مٹی، معدنی وسائل اور حیوانی وسائل کی صورت میں موجود ہیں۔ ہمارا ملک قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے۔ قدرتی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان وسائل سے مکمل طور پر فائدہ اٹھایا جائے تاکہ ملک کی معیشت ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے، کیونکہ کسی ملک اور قوم کی ترقی کا دارومدار اس امر پر ہے کہ وہاں کے لوگ ملکی وسائل سے کس حد تک فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کی آبادی میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ لوگ محنت اور خلوص نیت کے ساتھ ملک کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں دنیا کی بعض اقوام نے اپنی محنت سے اپنے ملک کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے قدرتی وسائل اور انسانی وسائل سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تاکہ پاکستان کا ہر شعبہ زندگی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکے۔ قدرتی ذرائع کا تحفظ۔ پاکستان کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس آبادی کا بیشتر حصہ غریب ہے اور دیہی علاقوں میں رہتا ہے جہاں ناخواندگی کی شرح سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ عموماً اس زمین کے حصوں پر رہتے ہیں جس کی پیداواری صلاحیت کم ہے۔ اس کے کاشت کرنے کے طریقے پرانے اور فرسودہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان کے مویشی اپنے ایندھن اور چارے کے لیے آس پاس کے درختوں اور پودوں کو تباہ کرتے رہتے ہیں، جس سے قدرتی ذرائع، زمین اور جنگلات ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے شہروں میں شور، ماحولیاتی آلودگی اور آب و ہوا میں گندگی پھیل رہی ہے، جس سے نہ صرف بیماریاں پھیلتی ہیں بلکہ قدرتی ذرائع بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں پانی کے وافر ذرائع ہیں لیکن سٹوریج کی ناکافی سہولیات کی بنا پر ہر سال کافی پانی ضائع ہو جاتا ہے اور کھیتوں تک نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ کیمیائی کھادوں کی آلودگی اور شہروں کی گندگی بھی دریاؤں میں جاتی ہے، جس سے ہمارے دریاؤں کے پانی آلودہ ہو رہے ہیں۔ دریاؤں کی آلودگی سے دریاؤں کے جانور اور مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ ملک کے تقریباً 60% لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے، اس لیے قدرت کا یہ بہت بڑا ذریعہ ضائع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے اور قحط سالی کے مسئلے کا خدشہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ صنعتوں اور کاروباری ضروریات کے لیے جنگلات کا بے تحاشا کٹاؤ ہو رہا ہے، جس سے ملکی جنگلات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ ملک میں آنے والے وقتوں میں جنگلات ختم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، لکڑی پیداوار میں کمی، موسم میں گرمی، بیماریاں اور چرند پرند کے ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب انسان اپنی ضروریات کے لیے صنعتیں لگاتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، ڈیم تعمیر کرتے ہیں تو قدرت کا بہت سارا علاقہ کم بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح جب ہم اپنے گھروں میں مچھر اور کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے یا کھیتوں میں سونڈیاں مارنے کے لیے کیڑے مار ادویات استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ ادویات نہ صرف جانداروں کی ان کی اقسام کو ختم کریں گے جو انسان کے لیے اور اس کی زرعی پیداوار کے لیے نقصان دہ ہیں، بلکہ حشرات کی وہ اشیاء بھی ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو انسانی زندگی اور زراعت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مفید جاندار اشیاء کی حفاظت کریں تاکہ ہماری زندگی اور ہماری پیداواری صلاحیت کے لیے وہ معاون ثابت ہو سکیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معدنی ذرائع سے نوازا ہے۔ ان معدنیات میں خام لوہا، کرومائٹ، تانبا، معدنی نمک، چونے کا پتھر، جپسم، سنگ مرمر، چینی اور آتشی مٹی، کوئلہ اور قدرتی گیس اور خام تیل وغیرہ شامل ہیں۔ صنعتوں کو توانائی دینے کے لیے کوئلہ، خام تیل اور قدرتی گیس استعمال ہوتی ہے۔ ڈر ہے کہ صنعتوں میں ان کے بے تحاشا استعمال سے ان کے ذخائر کمزور نہ ہو جائیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی جائے۔ سائنس کی ترقی نے ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیا ہے۔ آسان بنانے کے لیے نئی ایجادات ہوئی ہیں اور ہمیں طرح طرح کی مشینیں اور سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں تاکہ انسانی زندگی اور آرام دہ ہو جائے۔
ان سہولتوں کی وجہ سے انسان آرام طلب ہو گیا اور اس کی توجہ قدرتی ذرائع کی حفاظت سے ہٹتی جا رہی ہے۔